حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے، اللہ ہر چیز کو اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ اللہ سے خوف کے ذریعے عزت حاصل کرو۔ اللہ ہر مصیبت میں بہترین پناہ ہے اور ہر سختی میں بہترین سہارا۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے، اگرچہ تم بہترین بولنے والے کیوں نہ ہو۔ روزانہ کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر گزارا کرو، کیونکہ کل قیامت کے روز یہ وقت تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور پھر جس کا مددگار اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، خبردار اس پر کبھی ظلم نہ کرنا۔ ظالم کی حکومت اس کے موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر شہیدوں کی حکومت اس کی شہادت سے شروع ہوتی ہے۔ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ کریم وہ شخص ہے جو ان لوگوں کی بھی مدد کرتا ہے جن سے اسے کوئی صلہ ملنے کی امید نہ ہو۔ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر اکسائے گا۔ لوگوں کا تمہارے پاس اپنی حاجتوں کو لے کر آنا یہ پروردگار عالم کی بہترین نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت سے غافل نہ رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت تمہارے پاس سے پلٹ کر کسی اور کے پاس چلی جائے۔ جو تم پر زیادہ یقین کرتا ہے وہ تمہارا حقیقی دوست ہے، اور جو تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرتا ہے گویا وہ تمہارا دشمن ہے۔ اس قوم کو کبھی فتح حاصل نہیں ہو سکتی ہے جس نے اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خریدی ہو۔ قیامت کے دن اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہوگا۔ اگر دنیا میں شدت سے تمہیں غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آیا کرو۔ مال و جان کا چلے جانا نقصان نہیں ہوتا ہے، انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور جب تمہیں کوئی تحفہ پیش کیا جائے تو تم اس سے بہتر تحفہ جواب میں دیا کرو۔ جو اپنے بھائی کے دنیاوی ضرورتوں میں کام آیا، اللہ اس کے آخرت کی مصیبت دور کرتا ہے۔ جس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمے مت لو۔ خدا کے خوف سے بچنا دوزخ کی آگ سے نجات ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی ہیں۔ نمبر 1 گزرا ہوا وقت، نمبر 2 بولے گئے الفاظ، اور نمبر 3 ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہنا۔ سچی محبت اور دوستی زندگی کے ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر ایک غلط فہمی ان دونوں میں دراریں ڈال سکتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ شکر ادا کرتا جائے گا، اللہ اسے اتنا ہی زیادہ عطا کرتا جائے گا۔
نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون۔ وضو سے ثقل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جب کوئی تنہا چلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تھام لیتا ہے، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے، اور جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا میں تمام بے وقوف بھوک سے مر جاتے۔ دو چیزیں زندگی میں بہت اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس کو یہ نعمتیں مل جائیں سمجھو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ بندے کی بہتری خدا سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے اچھے انسان تھے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت ہونے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ملے گا۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہوتی ہے۔ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کے برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ظلم نہ کریں اور اپنے اختیار کا غلط استعمال نہ کریں اور فرعون نہ بنیں۔ مشکل وقت آئے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل 4 دن کا ہوتا ہے اور احسان زندگی بھر کا۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچے اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ اختلاف کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتے اور کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کر دینا پڑتا ہے۔ جو لوگ عقل مند ہیں وہ مذاق کی بات میں بھی نصیحت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ زندگی میں ان 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند نہ سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ اور تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب تمہارا مستقبل تمہاری دعاؤں سے رنگین بنایا ہے۔ اس دنیا میں بے وقوف سے عقل کی بات کرو گے تو وہ آپ کو بے وقوف سمجھے گا۔ زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی پر بھروسہ کرو تو آخری حد تک کرو، آخر میں یا تو اچھا سبق ملے گا یا پھر اچھا دوست۔ اپنے غم اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجا دو گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ یہ فطرت ہے انسان کی، جب غم آئے تو ڈر سا جاتا ہے، جب خوشی کا لمحہ آئے تو خود غرض ہو جاتا ہے،
نفرت پر آئے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور جب محبت کرنے پر آئے تو خود کو بھی لٹا دیتا ہے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ ہم ہر حال میں سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد اور غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو لوگ کرتے ہیں، ایک وہ جن کی عمر زیادہ ہو اور دوسرا وہ جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھا اخلاق سکھاؤ۔ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ کسی کو دلی خوشی دینا 1000 سجدوں سے بہتر ہوتا ہے۔ ایسے دوست سے ہاتھ چھڑا لینا بہتر ہوتا ہے جو آپ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ نرم الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ دو لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کرو، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب سے یاد کرتا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے اور جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم بھول جائے مگر کسی کا دیا ہوا پیار زندگی بھر نہ بھولے۔ بے شک انسان کے لیے بہترین اور سچا تعلق اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ انسان کے عیب دیکھنے کے باوجود بھی تعلق نہیں توڑتا ہے۔ دنیا میں غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، بلکہ غریب وہ ہے جس کے پاس اچھے دوست نہیں ہیں۔ اور جب تمہیں محسوس ہو کہ دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ اللہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ اچھے رہو لیکن برے کے لیے کبھی برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون نہیں۔ اور اللہ پاک جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ تمہارے لیے بہترین تعلق اللہ کا ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے، بے شک وہ تعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی میں خوشیاں لانا چاہتے ہو تو کسی سے امید نہ لگاؤ اور نہ ہی کسی سے شکوہ کرو۔ اچھا دوست ہاتھ و آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہاری مقدر ہوگی۔ نماز میں دل، تنہائی میں سوچ، محفل میں زبان اور راستے میں نگاہ۔ کسی کی تباہ حال پر خوش نہ ہو، کیا خبر کہ کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ جب لوگ غصے میں ہوتے ہیں تو ان کی باتیں غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت
तब सामने आती है। अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ नहीं लेता जब तक कि उससे बेहतर आपको अता न करे। अगर मोहब्बत उनसे न मिले जिनसे आप मोहब्बत करते हैं तो फिर उनको मोहब्बत ज़रूर देना जो आपसे मोहब्बत करते हैं। कद्र करो उनकी जो बिना मतलब की चाहत करते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ़ देने वाले लोग ज़्यादा हैं। जो इंसान यह समझ जाता है कि अल्लाह जो करता है वह हमारे लिए बेहतर होता है, वह इंसान कमाल का ईमान रखता है। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल किया करो, क्योंकि उन्हीं के पीछे मोहब्बतों का सैलाब होता है। ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।